اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ جب پیسے ہوتے ہیں تو عقل بھی بڑی ہوتی ہے، جب دولت آتی ہے تو پھر سیاڑا بھی بندہ بڑی جلدی سیاڑا ہو جاتا ہے۔ جدے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیاڑے، اور غریب آدمی کو مفت میں کہتا ہے عقل ہی نہیں عقل ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی پیسے آ جائیں گے تو عقل بھی آ جائے گی، آ لینے دے ذرا، تیرے پاس آ جو گئے ہیں تو عقل خود بخود ہی آنی تھی، آ جو گئے 4 پیسے۔ جو بھائیوں کے رویے ہوتے ہیں نا، ہماری یہ سوچ ہے کہ بھابھی کی وجہ سے وہ بدل گئے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے رویے کو بدلنے کا جو قصوروار ہے نا وہ دوسرے بندے کو نہیں ٹھہراتا۔ اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتا، یہ بہو کی غلطی نہیں ہے، یہ بیٹے کی غلطی ہے۔ اگر ایک بھائی اپنی بہنوں کے پیچھے نہیں جاتا نا تو وہ اپنی بیوی کے پیچھے خود لگا ہے، اس کی بیوی کی غلطی نہیں ہے، وہ مرد ہے، اسے نہیں پتا اس کے کیا حقوق کیا فرائض ہے۔ اور بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہن صرف روٹی کھانے نہیں آتی جو میکے آتی ہے، بہن تو اپنی ماں کی گود، اپنے باپ کی آواز اور اپنے بھائیوں کا پیار محسوس کرنے آتی ہے۔ تم بھول گئے ہو یہ وہی بہن ہے جو تمہاری خاطر اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دیتی تھی، جو تیری پسند کو سب سے آگے رکھتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ وہی بہن ہوتی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، بھائیوں کے منہ بن جاتے ہیں، ہماری بہن کچھ مانگ نہ لے۔ آپ کی حیثیت ہے کچھ دینے کی بہنوں کو؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، جس نے ان بیٹیوں کی ان بہنوں کی دلجوئی کر دی نا، اللہ نے اس کو کبھی دنیا میں خالی نہیں رکھا۔ یہ آپ کے حساب ہیں کہ 2 میں سے 1 روٹی نکل جائے تو 1 بچتی ہے، اللہ کے ترازو میں 2 میں سے 1 روٹی نکل جائے تو وہ 4 ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اس چیز کا دھیان رکھیں، اپنی بہنوں کو مسکرا کے ملا کریں، مسکرا کے الوداع کیا کریں، آپ کے بڑے ایسے کام بن جائیں گے جو پیسے اور سٹیٹس سے بھی نہیں بنے۔ او بھائی، حالات ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ کرتا ہے جس طرح کا بندہ گمان کرتا ہے۔ اس لیے جب سوچوں میں مایوسیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ڈرنا چاہیے کہ میری سوچ ہی مایوسی کی ہے۔ درویش کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا تھا میرا خیرات کرنے کو بڑا دل کرتا ہے پر میرے پاس وسعت نہیں ہے، تو فقیر کہنے لگے تو خرچ کرنے کا ارادہ تو کر، رب طاقت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ آپ جس طرح کا گمان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں زندگی مسکین بھر کے گزارنا چاہتے ہیں، ہر وقت دکھ ہی دکھ، پریشانی پریشانی، حالات بڑے خراب ہیں۔ بس جی کیا بتاؤں جی، میں قدم آگے کرتا ہوں میرا قدم پیچھے جاتا ہے، محنت بڑی کرتا ہوں پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ او بھائی، حالات ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تو اپنا گمان ٹھیک کر، تو اپنا ارادہ ٹھیک کر، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، اس کی طرف تو جو چل کے جاتا ہے اس کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اچھا گمان، اچھی سوچے، رب جب بھی کرے گا فضل والا معاملہ ہی کرے گا، رحمت والا معاملہ ہی کرے گا۔